باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ویلاگ میں اپنے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کچھ بطور خاص بات کرنا چاہوں گا۔ ان کے پچھلے کافی کچھ عرصے سے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پاکستان میں موضوع سخن ہے۔ موضوع سخن تو بیسیکلی وہ 13 جنوری 2024 سے ہی ہیں، جب انہوں نے المعروف بلے کے فیصلے سے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ایک بھونچال پیدا کیا، اور وہ بھونچال ابھی تک جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہا، اور اسی بھونچال میں اس وقت پورا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ اس کی زد میں ہے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی، اور بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا۔ پھر وہ اس کی خلاف جو ہے وہ گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا، اور بعد میں پھر وہ اپیل کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ لارجر بینچ جو ہے 13 ارکان پر مبنی، وہ پچھلے مہینے سے سماعت کر رہا ہے۔ اور ان سماعتوں کا سارا سلسلہ آپ نے سن لیا ہے، میں بھی ان سماعتوں کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہا۔ اب اسی ہفتے منگل کو جو ہے اس کیس کی دوبارہ سے پھر سماعت ہونی ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلی سماعت پہ ایک تبصرہ کیا تھا، اور اس تبصرے کو بطور خاص میرا آج کا موضوع سخن ہے۔ وہ یوں کہ ہمارے اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی حیثیت سے نہیں بلکہ عدالتی معاون کی حیثیت سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مخصوص نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کرے تھے۔ تو انہوں نے اپنی سبمیشن میں مطلب جو مختلف سیاسی پارٹیوں کو جو مخصوص نشستوں کی تقسیم کی گئی، تو وہ اس کے حوالے سے جو بائیفیکریشن جب پیش کرے تھے، تو جسٹس منصور علی شاہ نے خاص طور پہ سے سوال اٹھائے، جسٹس اختر من اللہ نے اٹھائے، اور جسٹس سید حسن رضوی نے بھی اس پہ، بلکہ انہوں نے تو کھول کے بتایا کہ جناب کہ دیکھیں ایک پارٹی ہے، اس کو ایک نشست ہے، اس کو 3 مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، اسی طرح کسی کی 20 نشستیں تھیں تو ان کو 15-16 مخصوص نشستیں مل گئی ہیں۔ تو ہاؤ از پاسبل؟ تو وہاں سوال یہ اٹھا تھا کہ بھائی ہم جو ہے کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر سید منصور علی شاہ، جسٹس سید منصور علی شاہ کا یہ تھا کہ ہم کیسے انصاف سے آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ دیکھیں انصاف کی باتیں تو سارے کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے قانون اور آئین اور قانون کو دیکھنا ہے۔ اور وہاں انہوں نے ایک بڑی مطلب اہم آبزرویشن دی کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ تبھی جنم لیتا ہے جب آئین اور قانون کو بالائے پشت رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر ماضی کے ان فیصلوں کو دیکھا جائے جہاں نظریہ ضرورت استعمال ہوا، تو یقینی طور پر وہاں آئین اور قانون سے انحراف کیا گیا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مزہ استدلال تو یہ تھا کہ جو آئین اور قانون میں چیز دی ہوئی ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ہمیں صرف انصاف کے پہلو کو نہیں دیکھنا۔ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو چیز آئین اور قانون کے اندر دی ہوئی ہے ہم اس کے اندر رہ کر فیصلہ کریں گے۔ تو بہرحال جی دیکھیں قاضی صاحب نے بھی ایک اچھی ایکسپلینیشن دے دی، ہم جیسوں کو بھی کے علم میں اضافہ کر دیا کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ وہیں جنم لیتا ہے جہاں آئین اور قانون کا کو ڈیویٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اس بات میں نہیں جاتا کہ مولوی تمیز الدین والے فیصلے کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں نظریہ ضرورت جو ہے وہ جو ہے نظریہ ضرورت کا حوالہ یہ دیا جاتا رہا۔ پھر نظریہ ضرورت یہ بھی کہا گیا جب مارچ 16 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے توثیق بھی کی۔ قاضی صاحب کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی مطلب اعتراض بنتا نہیں ہے کہ نظریہ ضرورت تو تبھی جنم لیتا ہے جب اس کو مطلب آئین اور قانون سے پیرے سے ہٹا کے دیکھا جائے۔ لیکن موروضہ منظر نامے میں ایک اتنا بڑا ابہام ہے، اور بات کوئی 2-4 لوگوں کی نہیں ہے، بات اس میں کوئی لگ بھگ 1.5 کروڑ ووٹرز کی رائے کا بات ہے۔
اب اگر آئین میں اور قانون میں اس قسم کی اگر کوئی گنجائش نہیں ہے تو کیا صرف اسی بات پر اس بات کا فیصلہ کر دیا جائے کہ کیونکہ آئین اور قانون جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، تو بہرحال دیکھیں جی، اگر آپ کو کہیں آئین اور قانون میں ایسی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی تو پھر بہتر یہی ہے کہ معاملہ پھر آپ پارلیمنٹ کو ریفر کریں اور پارلیمنٹ کو کہیں کہ وہ اس حکم کو دور کرے۔ اب مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے، معاملہ ریفر کر سکتی ہے کہ یہ کیونکہ بہت بڑا قانونی اور آئینی حکم ہے، اور اس حکم کو تو پھر وہاں جائے پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے، پھر وہاں سنی اتحاد کونسل بھی موجود ہے، پھر وہاں پاکستان مسلم لیگ بھی موجود ہے، مسلم لیگ نواز بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، ایم کیو ایم بھی موجود ہے، اور جے یو آئی بھی ہے، اور مختلف پارٹیاں موجود ہیں، پی ٹی آئی بھی مطلب موجود ہے، تو وہاں وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں تو یہ کچھ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت یہ کہ آپ موجودہ آئینی گنجائش اور موجودہ قانون کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ نشستیں اٹھا کر ان پارٹیوں میں بانٹ دیں جن پارٹیوں کا عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا۔ اچھا، اس پروسیڈنگ میں اٹارنی جنرل صاحب نے ایک اور بات بھی کی، بہرحال مجھے ان کی بات سن کر بڑا شوق لگا۔ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ عوام نے تو ان 80 یا 80 سے زیادہ آزاد اراکین کو تو منتخب کرتے ہوئے پولیٹیکل پارٹی کو ریجیکٹ کیا۔ اٹارنی جنرل صاحب یہ بات کہتے ہوئے بھول گئے کہ انہوں نے یہ 80 ارکان یا اس سے زائد ارکان کو ووٹ دیے ہی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن کی بیس پر تھے، تو کیسے پتہ نہیں کہتے ہیں وہ کیسے کر لیتے ہیں، یہ آرٹ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہ انسان کا جو شعور ہے وہ شاید بے شعور ہو جاتا ہے یا لاشعور میں ہوتا ہے کہ وہ اس نوعیت کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یار آپ کیسے کر لیتے ہیں، تو واقعتاً بھئی یہ ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ جب نظریہ ضرورت ہو پھر ایسی باتیں کر لی جاتی ہیں۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، خوش رہیں آباد رہیں، السلام علیکم۔